نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات کے اندر عقیدہ توحید پر گفتگو کا ایک سلسلہ جاری. یقیناً عقیدہ توحید ایمان اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. اس عقیدے پر کئی خطبات ہو چکے. ہمارے معاشرے اندر جس شرکیہ اقوال، عقائد، نظریات معروف ہے، مشہور ہے، اس کا رد ہو چکا. قرآنی اور حدیثی دلائل پر ان عقائد کی جو حیثیت ہے وہ بیان ہو چکی. دیگر باطل عقائد اور نظریات کی طرح جو بنیادی عقیدہ ہے اور جس کی آڑ شرک ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، یا غیر اللہ کی پوجا پاٹ عبادت صرف اس ایک عقیدے کی آڑ میں
ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور آج بھی یہی جاری ہے۔ قرآن پاک اندر بھی اللہ نے اس کے رد پر، اس کی نفی پر بہت سارے دلائل قائم تاکہ اہل شرک اپنے اس باطل نظریے اور عقیدے پر غور کریں، توجہ کریں۔ دلائل عقلی بھی ہیں اور نقلی بھی، اور بڑے مضبوط دلائل۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ میری امت نئے سرے سے بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ قبر کی پوجا کریں گے۔ تو آپ نے اسے آگاہ کر دیا تھا، اور جو قبر کو پوجا کا ذریعہ بنانے والے اعمال تھے ان کو ختم کیا۔ قبر پختہ نہ ہو، چونا گاچھ نہ ہو، وہاں مجاور نہ ہو، ایک بالش سے اونچی نہ ہو، آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز نہ ہو، دیا نہ ہو، یہ ساری چیزیں منع کر دی تاکہ قبر کی عبادت نہ ہو، قبر کو صاحب قبر کو معبود نہ بنا لیا جائے، سمجھ لیا جائے۔ آپ نے بارہا مرتبہ اس پر تربیت کی اور وضاحت کی اور پہلی قوموں کا ذکر کیا اور ان عقائد پر رد کیا اور ان پر لعنت کی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ لعنت کرے یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبی کی قبروں پہ سجدے کی۔ ذرا آپ بتائیں کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبروں پہ سجدے اور قبروں پہ نظر نیاز، منت منوتی، چڑھاوے چڑھانے آئے تھے نعوذ باللہ، پھر حضور نے یہودوں پر لعنت کیوں؟ پھر اس حدیث کا کیا فائدہ؟ اس حدیث کی تشریح اور وضاحت سراد یا اتنی بڑی لعنت جو فرمائی ہے، اس کا فائدہ کیا؟ کوئی آخر اس کا فائدہ بھی تو بتایا نا کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھیں، اس کا یہ معنی، تو معنی میں فرق ہمیں لگ گیا ہے تو بتائی، مفہوم ہمیں سمجھ غلط آیا ہے تو بتائی، یا اس حدیث کا جو معنی آپ لیتے ہیں وہ بیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے، اس میں نہ یہودیوں کا ذکر ہے نہ عیسائیوں، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے، اس میں ساری انسانیت داخل اور شامل، کیا کرتے تھے؟ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم، اپنے نبی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر وہ سجدے کرتے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذلک، خبردار تم قبروں پہ سجدے نہ کرنا، میں محمد تمہیں منع کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اپنی قبر کے بارے میں وضاحت کی اور سرات، دعا کی اللہ سے، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، یا اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہو۔ یہ مطعمہ مالک کی حدیث، اللہ سے دعا کی، اللہ کے حوالے کی گویا اپنی قبر۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا،
میری قبر پہ میلہ نہ لگانا اور اس کو عید گاہ نہ بنا لے، کیونکہ عید گاہ جو ہوتی ہے وہاں ہر سال اکٹھ ہوتی، اس کے علاوہ تو عیدگاہ کی کوئی استعمال نہیں ہوتا نا۔ عیدگاہ صرف سال میں 2 عیدوں کے لیے جگہ خاص ہوتی، یہ عیدگاہ ہے یا سال کے بعد اکٹھ ہو۔ اس حدیث کا کیا معنی لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، یعنی سالانہ اکٹھ اور میلہ میری قبر پہ نہ ہو۔ پھر اس پر وضاحت فرمائی کہ تمہاری خواہش اور چاہت تمنا طے ہوئے گی کہ ہم رسول اللہ کی قبر پہ جائیں اور جا کے وہاں درود و سلام پڑھیں، تو پھر اس پر وضاحت فرما دی کہ میرے اللہ کے فرشتے زمین پہ پھر رہے ہیں، تم جہاں بھی تم ہو درود پڑھو گے تو مجھ تک پہنچ جائے گا۔ درود کے لیے یہ ذہن میں ہو کہ وہ وہیں پڑھنا ہے اور وہیں اکٹھ ہوگا، فرمایا نہیں، جہاں بھی ہوگے درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے میری قبر پہ اکٹھ اور میلہ گاہ اور عیدگاہ اس کو نہیں بنا۔ لیکن آج پھر قبروں کی پوجا اتنے عروج پر ہے کہ شاید مشرکین مکہ کے دور اور زمانے میں اس قدر نہیں تھی، جتنے عقیدے کے اندر آج شرک کی ملاوٹ، شاید عقیدے میں اتنے گئے گزرے وہ لوگ نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو کفار تھے یا اہل شرک۔ لیکن آج پھر وہی انبیاء، اولیاء، نیک لوگ، ان کی قبروں پہ سجدوں کا سلسلہ جاری۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجد، جب ان میں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا، نیک بندہ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پہ، اس کو قبر کو وہ سجدہ گاہ بناتے، اور یہ لوگ اولئک شرار الخلق، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے بدترین لوگ یہ ہیں۔ اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں، اللہ کی ساری زمین پر اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ یہ ہیں جن میں نیک بندہ فوت ہو جاتا اور اس کی قبروں پہ وہ سجدہ، قبروں پہ سجدہ کروانے کے لیے، قبروں پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے، قبروں پر نیاز دینے کے لیے، قبر والے کے طواف اور کرنے کے لیے، قبر کی پوجا الغرض کروانے کے لیے جو عقیدہ بنایا گیا، گھڑا گیا کہ وہ جو قبر کے اندر میت ہے وہ تمہاری دعا اور تمہاری پکار سنتا ہے اور تمہیں دیکھتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اس عقیدے پر کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہو گئے یہ بات منوانے پر کہ مردہ تمہاری بات سنتا، لیکن مشکل ترین عقیدہ ہے، یعنی کسی زندے بندے کو یہ بات منوانا کہ مردہ آپ کی بات پکار سنتا ہے مشکل ہے، لیکن اس عقیدے کو اتنا عام کیا، اس کو اختلافی بنا دیا اور اس پر جماعتیں کھڑی ہیں، گروہ کھڑے ہیں، فرقے کھڑے ہیں کہ قبر والے ہماری پکار، ہماری دعا سنتے۔ دیکھ لے یہودیوں کی، عیسائیوں کی جتنے سالانہ اجتماعات ہیں یا پروگرامز ہیں یا شرک ہے، اس کے پیچھے یہی عقیدہ ہے۔ یا ان کو چھوڑ دے، مسلمانوں کی طرف آئے جنہیں وہ اپنے آپ کے اسلام کے دعوے دار ہیں۔ مثلاً آپ اسلام کے دعوے داروں میں پہلا گروہ جو ہے وہ شیعہ کو لے لے، پورے مجالس، پروگرامز، لاکھوں کروڑوں اربوں کے خرچ اس پر ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے پیارے جو ہیں وہ ہمارے فوت شدہ بھی، شہید ہونے والے بھی ہماری پکار، ہماری دعا سنتے۔ ہم تو اس کے مقابلے میں ہمارا خرچ تو کچھ بھی نہیں، یعنی اگر آپ کہیں کہ آٹے میں نمک اس کے برابر بھی، ہمارے تو وہ توحید کے حوالے سے وہ ہماری وہ غیرت، وہ حمیت، وہ جذبات،
جو ہوئے کرتے تھے وہ ہیں ہی نہیں، رہے ہی نہیں. کس پر ہم خرچ کریں اور اس پر محنت کریں، ہم کوشش. ہماری اس وقت ساری توانائی اس پر ہے کہ جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، پروگراموں کا کوئی فائدہ نہیں، درسوں کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی ہماری جو بات تھی، جو ہماری اعزاز تھا یا ترا امتیاز تھا یا تمیز تھا، اس کے پیچھے ہم پڑ گئے، اپنے پیچھے. ہماری ساری توانائیاں خرچ اس پہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے. مصلحت، حالات، وقت، ہر چیزیں دیں، آنکھیں بند کر کے اور سب کچھ جس طرح سمجھ دینا وہ کشتیاں جلا کے رافضی اس عقیدے کے پیچھے لگے ہوئے کہ منواؤ کہ غیر اللہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور قبروں میں وہ مشکل کشا بھی ہیں، عاجز روا بھی ہیں اور سنتے ہیں. سارے عقائد کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں. جب سننا ثابت ہو گیا باقی ساری چیزیں بعد. ان کی ساری مجلس، سارے خرچ، بلکہ اس طرح اگر کہا جائے تو پھر بھی مبالغہ نہیں ہوگا کہ آپ کا سارے سال کا خرچ ایک مسجد یا ایک ادارے کا نہیں کہہ رہا، پورے ملک کی بنیاد پہ بات کر کہ پورے ملک میں کے اندر جتنا ہمارا مدارس پر، مساجد پر، طلباء پر، علماء پر، کانفرنسوں پر، جلسوں پر، دعوت کے پروگراموں پر جتنا ہمارا خرچ ہوتا ہے، نمازوں پر، عید پر، تعمیر پر، جو کچھ ہمارا خرچ سارا اکٹھا کر لیا جائے تو رافضیوں کا صرف 10 محرم کا خرچ اس سے ہمارے سے زیادہ ہے، صرف ایک دن کا خرچ. عقیدہ صرف ایک ہی ہے کہ جن کو آپ پکار رہے ہیں وہ سنتے ہیں، بس اس عقیدے پر. یا علی مدد کا معنی کیا ہے؟ جن کو پکار رہے ہیں وہ سن رہے. یا رسول اللہ مدد کا معنی کیا ہے؟ یہی. دیگر جتنے بھی عقائد ہیں، نظر نیاز، منت منوتی، نظر اللہ نیاز حسین، نظر نیاز فلاں کی، نیاز فلاں کی، عقیدہ کیا ہے کہ جن کی دے رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں. اس پر تو ہم بات کر چکے نا کہ نظر و نیاز خاص ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اس پر تو ہمارا گزشتہ جمعہ تھا. لیکن یہ سارا کچھ اس کی بیس اور بنیاد میں یہ عقیدہ ہے، گویا اس عقیدے پر سب سے زیادہ زور ہو کہ جن کو آپ مشکل کشا کہتے ہیں وہ آپ کی مشکل سے آگاہ نہیں، جو ان کو پکار رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں. جب سنتے نہیں تو باقی ساری چیزیں تو بات اس میں داخل ہو، شامل. آپ اس پر زور آگے آ جائیں اور رافضیوں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں میں آ جائیں. مثلاً آپ کہ ہاں ہم 3 گروہ ہیں پاکستان میں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جن کے بارے میں یہ ہمارا تصور ہے کہ ہم اہل سنت ہیں. اس میں سے دیکھ لیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور پکار سنتے ہیں اور قبر والے سنتے ہیں، ان کی تعداد آپ اپنی تعداد کے مقابلے میں لگائیں کہاں ہے؟ سڑک بریلویوں کا نظریہ عقیدہ سارا پورے کی پوری بریلویت اس عقیدے پر کھڑی ہے کہ مردے سنتے ہیں. اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہیں سمجھو کہ بریلویت انج ایک لمحے جمیں بندہ تھنوں ستون کاٹ لوے تو عمارت ڈہ جاندی ہے، انج بریلویت گر جائے، ختم ہو جائے، اگر یہ منوا لیا جائے قوم سے کہ مردے نہیں سن. ان کا خرچ دے، یعنی آپ اپنا سارے سال کا خرچ ان کے ایک 12 ربیع الاول کے خرچ کے برابر نہیں. عقیدہ کیا ہے کہ وہ سن رہے. اگر پتہ ہو کہ جشن والے دن حضور سنتے نہیں، جانتے نہیں، دیکھتے نہیں رہی تو کون خرچ کرے؟ تو گویا اس عقیدے پر ہی خرچ ہو رہا ہے. زہر میں 11ویں ہے، نظر ہے، نیاز ہے، میلاد ہے، جشن ہے، ساری چیزیں نام الگ الگ ہے لیکن عقیدہ بیس اور بنیاد میں ایک ہی ہے کہ وہ ہماری پکار سنتے. جب یہ بتا دیا جائے کہ جن کی کر رہے ہو پکار وہ سنتے ہی نہیں، سب کچھ ختم. دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو عقیدے میں یا نسبت میں بریلوی ہو اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مردے نہیں سنتے. سارے کے سارے اس عقیدے پر کھڑے ہیں کہ وہ سنتے. پھر آگے آ جائے پیچھے دیوبندی اور اہل حدیث رہ گئے کہ دیوبندیوں ساروں کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، وہ بھی اسی میں تقسیم ہے.
سارے کے سارے وہ دو حصوں میں ہیں، دو حصوں میں بھی نہیں، دو حصوں میں تو ایسے کہا جا سکتا ہے، دو حصوں میں تو وہاں کہا جاتا ہے جہاں 50% ہو، وہاں نہیں، وہاں ایسے کہیں کہ 90% جو بندیوں کا عقیدہ یہی ہے، یہ بھی مطاعت 90% کہہ رہا ہوں کہ وہ سنتے ہیں، بس اتنا لوگ تھوڑا سا تکلف کر دیں نا بھائی ایتھوں نہیں سن دے، وہاں جائیں تو وہ سن لیتے، بس اتنا سارا تھوڑا سا فرق وہ بیان کرتے تھوڑا سا ہے، لیکن عملی طور پر وہ غیر اللہ کی شور پکار، قبروں کے وہ کشف، وہ سب چیزوں کے قائل ہیں، فاعل ہیں، موجود ہیں۔ تو گویا سارے شرک کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ مردے ہماری پکار اور دعا سن۔ آج ہم نے اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا دیکھ، یہ عقیدہ عقل کے خلاف تو ہے ہی ہے، عقل کے خلاف تو ہے ہی ہے، کتاب و سنت کے بھی خلاف، عقل تو مانتا ہی نہیں ہے، اگر عقل ہو تو، اور عقل بندہ باہر رکھ دے، عقل سلیم نہ ہو تو پھر بندہ جو مرضی کہتا ہے، عقل اندر ہو، بندے کی سوچ ہو اور بندہ غور کرے قرآنی اور حدیثی دلائل پر، تو بندے کو بڑا عام فہم سا عقیدہ ہے، وہ مردہ ہے تو وہ کیسے سنتا ہے بھائی؟ یعنی عام آدمی اگر سمجھنا چاہے تو مسئلہ مشکل نہیں، لیکن پیچیدہ اتنا بنا دیا گیا۔ مثلا ایک مردہ آپ کے سامنے ہے، میت پڑی ہے صاحب، ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ سنتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ نہیں سنتا، میت سامنے، اب آپ کو کیسے منوائیں کہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اگر اختلاف یہ ہو کہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا تو یہ حل ہو سکتا ہے کہ مردہ سامنے پڑا ہے، پھر اس کو ہلاؤ جلاؤ، اسے کہو بس دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ، اس پر تو اختلاف ہی نہیں کہ دیکھتا نہیں۔ اچھا یہ بلاؤ بھائی مردہ بولتا ہے، ہم نے کب کہا ہے بولتا ہے؟ سامنے پڑا ہے، اگر بولے تو جھگڑا ختم ہو سکتا، دیکھے تو جھگڑا ختم ہو سکتا، پکڑے تو جھگڑا ختم ہو سکتا، چلے تو جھگڑا ختم ہو سکتا، کھائے تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ ایسا منطقی بنایا ہے کہ سنتا ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے تھے نا، وہ سکولوں میں پڑھتے تھے تو چھٹی لینا ہوتی تھی تو وہ بچے کہتے تھے بہانا میرا پیٹ میں درد ہے، یعنی جڑا کسی تھرمامیٹر ہی نہ آئے، سمجھ ہی نہ آئے، بس سر درد ہے جی، پیٹ درد۔ اب کیا کر لیں گے آپ؟ اگر کہے بندے کو بخار ہے تو ہاتھ لگانے سے محسوس ہو اس کو بخار، کوئی اور بندہ کہے وہ میرے چل نہیں سکتا، آنکھ میں دیکھ نہیں سکتا، تو یہ چیز سمجھ آتی، درد ہے کہاں ہے؟ بس ہے پیٹ میں ہے، ہو رہا ہے۔ اب کوئی تھرمامیٹر ایسا نہیں ہے جو اس درد کا جو ہے وہ یعنی کہ اس کو ناپ سکے یا دیکھ سکے یا اس کو پہچان۔ اب سننا ایسا مسئلہ ہے کہ دو بندے کھڑے ہیں، کہتا ہے سنتا ہے، دوسرا کہتا نہیں سنتا، کھاتا نہیں پیتا نہیں چلتا نہیں سب کچھ ہے لیکن سن رہا ہے، بس ہلائیں جلائیں، ہم نے کب کہا ہلتا جلتا ہے؟ بس سنتا ہے، سننا کھلا ہوا ہے، باقی ساری اس کی کھڑکیاں بند ہے لیکن سن رہا ہے۔ عقیدہ یہ ایسا گڑا ہے اور ایسا بنایا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک و اندر احادیث اندر اسی عقیدے کی نفی کی ہے کہ وہ سنتے نہیں، نفی دلائل سے کر دی، اللہ نے فرما دیا کہ نہیں سنتا۔ اب بتائیں اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی؟ سنانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ زندے کو بھی اسی نے دی ہے اور مردے کی خط بھی اسی نے دی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں سنتا، آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سنتا، دو بندے کھڑے ہیں، وہ ایک کہتا ہے سنتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سنتا، اب یہ کس سے پوچھیں کہ یہ سن رہا ہے یہ نہیں سنتا؟ اب پوچھنا حق اس سے ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے کانوں کو بنایا ہے، سننے کی قوت جس نے بخشی ہے۔ رب سے پوچھے کہ زندے کو سننا، یا اللہ تو نے قوت دی، طاقت دی، ہم نے دیکھا، ہم خود زندہ تھے، ہم سنتے تھے اور ہم زندہ ہیں اور سن رہے ہیں۔ اب ایک بندہ مر گیا ہے، اس پر موت آ گئی، وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ ہم تو ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے ہم یہ محسوس کر لیں
یہ بندے کو سمجھانے کے لیے بھائی یہ نہیں سن رہا تو یا اللہ تم بتا، اللہ کہتا ہے کہ وہ نہیں سن۔ اب بات کس کی مانے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، دیکھ لیجئے سیدنا ابراہیم علیہ، قرآن ذرا دلائل پہ غور کر، اللہ نے اسی عقیدے کی نفی کی۔ قرآن نے نہیں کہا کہ وہ کھاتا نہیں، وہ چلتا نہیں، وہ پھرتا نہیں۔ اللہ نے بھی یہی بات، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کیا کریں گے، سنوانے کا عقیدہ بنائیں گے۔ اللہ نے سنانے کی نفی کہ وہ سنتا بھی نہیں، آپ اس کو سنا سکتے بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ذرا بات کا آغاز کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو پہلی دعوت، جب اللہ نبوت سے سرفراز کیا تو پہلی جو دعوت پیش کی باپ کے ساتھ، سب سے پہلے جس عقیدے کی نفی کی پہلا جملہ قرآن پاک میں سورہ مریم، یا بت لم تعبد، اے ابا جی کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ کس کی؟ ما لا یسمع لا یسمع، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جی کیوں عبادت کرتے ہو ایسوں کی لا یسمع، جو سنتا نہیں۔ گویا عقیدہ توحید شروع یہاں سے ہو رہا ہے، گویا شرک کی نفی یہاں سے ہو رہی ہے کہ لا یسمع، یہی عقیدہ ہے توحید ہے، اور یہی غیر اللہ کے سننے کی نفی ہے، لا یسمع۔ باقی ساری چیزیں بعد میں، لا یبصر، وہ دیکھتا بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ کیوں کہ لا یسمع ولا یبصر، وہ نفع و نقصان کا مالک کیوں نہیں؟ دلیل کون سی قائم کی کہ وہ سنتے جو سنے ہی نہ، دیکھے ہی نہ، وہ مشکل کشاج روا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، حال یسمعونکم، بتاؤ اے اہل شرک اہل کفر، حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو بتلاؤ یہ تمہاری پکار سنتے؟ ہوں تسی پوچھ لو مولویوں کو، لو چنگے بھلے پلے پلائے مولوی، کبا جبا دستار، انہوں نے ڈیزائن انداز دیکھو، پھر عقیدہ دیکھو اور جواب دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہا ہے، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ تو مشرکین نے پتہ کیا کہا، بل وجدنا علیہ آباءنا، اے نہیں سن پتہ سنتے نہیں سنتے، اے نہ پتہ ہے ساڈا پیو دادا کردا سی۔ تے ہن پوچھ لو تو آدھے تہاڈے نال بہتا سندا ہے، ہن تسی کہہ لو کسے بندے نوں، چنگے بھلے مولوی نے کہہ لو تو وہ نہیں سنتے، تو پھر تسی کو نہیں سنتے، وہ تو سنتا ہے۔ مشرکین پرانے دور کے مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، ہمیں نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے، پیو دادا کرتے سن، اسے کم کرنا ہے۔ لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں ہاں وہ سنتے۔ تو پھر جدو ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نوں توڑیا، قوم واپس آئی تو ویکھیا تے بت سارے ٹوٹے پے۔ تو پھر قوم نے کیا، بھائی ابراہیم ہی ہو سکتا ہے، ہور ساڈے علاقے کیڑا وہابی ہے جڑا ایڈا وڈا کام کرے، ابراہیم ہی ہو سکتا ہے، بلاؤ ابراہیم۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام تو پوچھا گیا، ابراہیم اے تساں کیتا ہے؟ یہ تساں کیتا ہے ساڈے الہواں نال، ساڈے معبوداں نال، ساڈے مشکل کشاواں نال، یہ تساں کیتا ہے؟ کیڑے بے وقوف نے، نالے ٹوٹے پے نے، نالے مشکل کشا کے جا رہے۔ یہ ہمارے جو مشکل کشا ہے، جو معبود ہے، ان کے ساتھ تم نے یہ تم نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟
کہ اس بڑے سے پوچھ لو اس نے کیا ہوگا. اور سامنے جو تسی کھانے رکھ کے تے آپ میلے تے گئے ہو سکتا ہے مگروں انہاں دا کھانے تے اختلاف ہو گیا ہو یا ایک کھاندے ہون تے وڈے نو غصہ چڑھ گیا ہو انہوں نے مار چھڑیا ہو. یہ دے کولو پوچھو کہ انہاں پتہ کی کیا اے ابراہیم تسی جانتے نہیں کہ یہ بولتے نہیں یہ بولتے نہیں. تو فرما او فی الحکم اے تو تمہیں گل سمجھانی سی کہ جڑے بولتے نہیں وہ تواڈے نفع و نقصان دے مالک نہیں جڑے اپنے آپ نو بچا نہیں پائے جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا پائے وہ تواڈے مشکل کشا اور تواڈے اج دا واقعے میں ہو سکتے. قرآن پاک نے اس عقیدے پر جتنا زور دیا ہے قرآن پاک پڑھے کوئی بندہ تلاوت اور ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے ذرا سمجھے تو نیت نال بھی پڑھو. قرآن پاک نے اس عقیدے کی نفی پر کہ مردے آپ کی پکار دعا نہیں سنتے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. دیکھو کیسے اللہ نے عقلی دلائل قائم کیے تاکہ اہل عقل سمجھے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. بتاؤ اہل شرک سے پوچھا جا رہا ہے عقل کے ساتھ ان پر عقلی دلائل قائم کیے جا رہے ہیں کہ کیا آنکھوں والا اور نبینا آپس میں برابر ہے. اور میں کیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ایڈا آسان تے ایڈا فہم آسان تے عام فہم بیان کیتا ہے تاکہ قیامت اللہ کہہ کوئی نہ سکے کہ یا اللہ میں تے ان پڑھ سا من تو سمجھ نہیں آیا. یہ ایڈا مشکل عقیدہ سے سمجھ نہیں آیا. ہوں دسو یہ گل سمجھنے واسطے میٹرک ایف اے بی اے ہونا ضروری ہے کہ ان پڑھ نو بھی گل سمجھ آتی ہے کہ اکھاں اللہ تے نبینا برابر نہیں. تمید کیسی انداز دیکھو سمجھان دا رب. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. فرمائیے پیارے اکھاں والا نبینا برابر نہیں روشنی تے اندھیرے برابر نہیں. پر پوچھو انہاں کولوں کیا روشنی اندھیرے برابر نے نہیں دھوپ تے چھاؤں آپس اندر برابر نے نہیں. فرمایا جے تین چیزاں سمجھ گیا ہو پھر چوتھی سمجھو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. مردے اور زندے بھی آپس اندر برابر نہیں ہو سکتے. اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. جنوں اللہ چاہے سناوے یہ اللہ دی قدرت اللہ دی شان اس دی قدرت ہے کہ وہ جنوں چاہے سنا دے. مردے نو سنائے زمین نو سنائے پہاڑ نو سنائے جمادات نو سنائے نباتات نو سنائے. یہ شان کس کی ہے؟ یہ قدرت اللہ کی. لیکن قانون کیا ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اے محبوب آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے آپ نہیں سنا سکتے. کس کی نہیں سنتے؟ محمد مصطفیٰ کی. تو آڈی کے میں سنن گے ہوگا میری اور آپ کی کیسے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. قبر کس کی ہو؟ من فی القبور عموم ہے کسی کی قبر ہو. یہ اس طرح کہہ لے من فی القبور قبر کے اندر میت آدم علیہ السلام کی ہو ابراہیم علیہ السلام کی ہو نوح علیہ السلام کی ہو کسی پیارے سے پیارے کی قبر ہو اور قبر کے اوپر کون ہو؟ وما انتا ساری کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ ہوں. اللہ فرماتا ہے محمد تو آپ بھی نہیں سنا سکتے. اللہ نے کتوں نفی کی تھی حضور تو کہ محمد مصطفیٰ نہیں سنا سکتے تو تسی کیویں سنا سکتے ہو؟ یہ اختیار تو ان کو بھی نہیں دیا یہ شان تو ان کو بھی نہیں بخشی کہ وہ مردوں کو سنائیں. آپ کیسے سنا سکتے؟ فرمایا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. زندے اور مردے برابر نہیں آپ نہیں سنا سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میری قدرت ہے ان اللہ یسمع من یشاء جب چاہوں جس کو چاہوں میں سنا دوں. یہ میری شان. جہاں جہاں کسی مردے کا گفتگو کرنا جہاں جہاں کسی مردے کی کوئی بات سننا سنانے کا ذکر ہے اس سے مراد کس کی قدرت ہے؟ اللہ. اس کی قدرت وہ معجزہ ہوگا قدرت ہوگا.
قانون یہ ہے کہ مردے آپ کی دعا، آپ کی پکار نہیں سن. انک لا تسمع الموتى، کیجیے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ انک لا تسمع الموتى، اے محمد آپ نہیں سنا سکتے مردوں. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. فرمایا محبوب آپ تو بہروں کو نہیں سنا سکتے، زندہ ہو لیکن بہرا ہو آپ تو اس کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو کیسے سنیں؟ جو بہرا ہے اس کو نہیں سنا سکتے آپ. چلو اینج رولا مکائیے بس دنیا پوری کوئی بہرے نہیں، سارے کٹھے کر کے ایک پیر کو لے جائیے بس انہوں نے سنا تو جی مرن تو بعد تو آپ سننی سارے دی بہرے نو سنا. کیا کانوں کے آلات سننے کے آلات ہیں یا نہیں؟ جو بہرے ہیں وہ آلات سے کوشش کرتے ہیں. اب اونچا کہتے ہیں لوگ یہ اونچا سنتا ہے، کیا معنی کہ یہ اب ہر بات سنتا نہیں ہے، یہ اونچا سنتا ہے. یہ بہرا ہے جی بالکل سنتا ہی نہیں. گونگا کیوں ہوتا ہے کہ وہ پہلے بہرا ہوتا، جدو بہرا ہوتا ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں، جدو سنتا نہیں تو وہ ذہن کوئی لفظ دماغ جمع ہی نہیں ہوتا، جدو جمع نہیں ہوتا تو پھر وہ ہی کرتا ہے، بولتا نہیں. وہ بول نہیں سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کہ وہ ماں کے پیٹ سے بہرا پیدا ہوا، جب بہرا ہے تو سنتا نہیں ہے تو کوئی لفظ اس کے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے. جب آتا ہی نہیں ہے ہم سن کے بولتے ہیں. گھر میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے وہ سن کے بولتا ہے. پہلے وہ سنتا ہے پھر بول. بچہ پہلے سنتا ہے، ابو دوسرے بچے جو ہوتے ہیں اس کو ابو کہتے، یا کوئی اور بچہ گھر میں نہ ہو تو ماں اس کو کہتی ہے یہ ابو ہے. ابو وہ سنتا ہے، ماں وہ سنتا ہے، گھر کے الفاظ وہ سنتا ہے، اس کے سینے میں جناب اس کے دل میں ذہن میں وہ محفوظ ہوتے ہیں، پھر وہ بولنا شروع کر. قرآن پاک نے کیا کیا؟ اس عقیدے کی پوری عقلی اور نقلی دلائل سے رد کیا کہ مردے تمہاری پکار نہیں سن. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے مالک نہیں ہیں. اور آگے فرمایا ان تدعون لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، ان تدعون لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو مرنے والوں کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے. اگر اللہ نے پھر اور آسان کیا مسئلہ سمجھان لی، وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض کیا یہ سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ قبول کرنے پر قادر نہیں، یہ جواب دینے پر قادر نہیں. سن لیں پہلی بات ہے، سنتے نہیں، یہ سن لون تو جواب دین جوگے نہیں. اس تو بات اگلی جڑی ہے وہ قابل غور. اسی آج جی اسی ہوں کبھی وہ مردہ سنتا ہے تو یہ کوئی شرک ہے؟ ہر گل کوئی شرک تو نہیں ہوتی، بندہ شرک ہی کرتا رہا جی، شرک دے فتوے لاندہ رہے. اسی ہوں کبھی وہ مردہ سن رہا ہے، قبر والا سن رہا ہے تو اسی مشرک ہو گئے. انہوں کا ذہن ہے مشرک نو وہ ہوتا ہے جنہوں دو سنگ نکل آون، اچانک برات ستا ہوئے تو پھر دو سنگ نکل آون تو پتہ لگ جائے بھائی مشرک. شرک آندے کنہوں نے؟ بھائی جی اسی کہیے کہ مردہ سنتا ہے تو اتنا اسی مشرک ہو جائیں گے. ہاں قرآن کہہ رہے ان تدعون لا یسمعوا دعاءکم، سورہ فاطر پڑھی قرآن پاک. اگر تم جن کو تم پکارتے ہو، اگر تم پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن لیں تو یہ جواب نہیں دیتے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ تمہارا شرک، تمہارا پکارنا قیامت والے دن، یہ میرے نبی اور میرے ولی تمہارے شرک سے انکار کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمیں پکارتے رہے۔ او جی وہ تے کافر جڑے آئے مشرک آئے حضور دے زمان، وہ بتاں دی پوجا کر دے آئے، تے جڑی آیتاں بتا لیاں تُسی ساڑھے دے پڑھ، اسی تے سننی ہیں، اسی تے مسلمان ہیں، اسی تے کلمہ پڑھے ہیں، تُسی کافر علی آیتاں ساڑھے دے پڑھی جاندے ہو، وہ بتاں دے بارے ہیں قرآن پاک۔ اچھا قیامت نے بت کھلو کے کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری پوجا کرتے رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے بتاؤ بڑا کون ہے خبردان جو تمہیں ان چیزوں کی خبر دے جو قیامت والے دن پیش آنے والی ہے۔ یہ سارے انبیاء اولیاء کہیں گے اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بات میں ہمیں پکار کے شرک کرتے رہے، ہمیں نہیں پتا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارے جو جواب نہیں دے سکتے؟ ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ انہیں بلاتا رہے، وہ اس کی پکار نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ اس سے بڑا گمراہ اللہ کی زمین پہ ہے ہی کوئی۔ قرآن گمراہ کہتا ہے، یہ کلمہ گو کوئی کہہ رہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ میری پکار دعا فوت شدہ سنتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ آگے یا اللہ پھر جواب نہیں دیتے، نہ دیں، سنتے تو ہوں گے نا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ وَعَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعا سے غافل ہے، انہیں نہیں پتا کہ ہماری قبر پہ کون آئے۔ انہوں نے تو لکھا ہے وہ قبر تے جا کے بزرگن ایڈا بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ چڑا بیٹھا یہ چڑی بیٹھی، یعنی بچوں وہی ویکھن ہے بھائی چڑا ہے یہ چڑی، اور تو کام ہی کو نہیں رہے گا، مگر لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ قبرستان جا کے دھوتی نہ بان کے گیا کرو، شلوار پا کے گیا، دھوتی کیوں نہیں آندے بزرگ وین دن تھن ہن دسو با جیڑا مٹی چو ویکھ لیندا انہوں دھوتی دی کوئی گنجائش، سلوار دی کوئی گنجائش رہ گئی؟ مشرک عقل نہیں ہوتی، یعنی عقل تھلے رکھ کے آپ ہوتے بیٹھ، کک سمجھ نہیں ہے بے وقوفوں کو۔ یقین جانو یا وہ ہمارے ایک بزرگ تھے یا فوت ہو گیا، مستری محمد بشیر صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، تو اہل توحید میں شامل ہو کے وہ فرما کہتے یہ مسجد ہماری کا جو مینار ہے، کہتے تھے کہ یہ مینار میں نے بنایا، معروف تھے، کاریگر تھے، اور یہ بڑے میناروں دو کام ان کو بڑے آتے، ایک مینار بنانا تو دوسرا دربار بنانا۔ دربار بنانا ایسا آخری عمر جو اللہ نے ہدایت دیتی اور دربار بنانا چھوڑ دیتے، مینار قائم۔ پرانے بزرگ یہاں کہیں موجود ہیں، ان کو جانتے، تو وہ جمعہ پڑھ رہے تھے یہاں مسجد میں، مقام یہ آتی ہے کہ مسجد میں جمعہ پڑھ رہے، تو جمعے کے اندر مولوی صاحب نے یہ بات کہہ دی یار ساڑھا جڑا قبرستان ہے نا، اے مقامی قبرستان مقامی اے دے مشرق والے پاسوں کوشش کیتا کرو، مغرب والے پاسوں داخل ہوئے کرو، مشرق والے پاس جڑا دروازہ ہے نا اس پاسوں نہ داخل ہوئے کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بزرگان قبریں جڑے ہوندے نا انہوں نے ویکھن پاسا پرت کے ویکھنا کون آیا، کیونکہ انہوں نے قبلہ رخ دفن کریندے نا قبرہ چ، انہوں نے پاسا پرت کے ویکھنا پیندا، تے اس واسطے تسی جڑا ہے نا مغرب والے پاس داخل ہوئے کرو تاکہ بزرگان
ویکھنے چ تکلیف نہ ہوئے، جس پاس دفن ادو ہی پتہ لگ جائے وہ کیڑا ہے۔ ہوں پہلی صف بابا بیٹھا ہی، بابا بشیر اللہ انہوں نے جنت تابر، اتوں جو اٹھیا، اتوں ہی جمعے چ خطبے اے سن کے اٹھیا، اٹھ کے باہر آ کے جمعہ انہیں ایتھے پڑھے۔ جمعے تو بعد حاجی محمد شریف صاحب سن ہوٹل والے، اللہ ان قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے نال لے کے میرے کو آ کہنے لگے جیسے تھوڑی اتنے مسجد بہ کے بڑی مخالفت کی ہے، تسی سن مشرک آندے سو، سن اج پتہ لگا کہ اسی مشرک۔ میں کہ جی وہ کیوں؟ کہنے لگے میں اے سن کے آیا جی تو میں تو توبہ کر لی۔ اس نے کہا میری زندگی لنگ گئی دربار بنانا دربار بنانا دربار میری زندگی لنگ گئی جی، ویکھن جو کہ ہوندے ایڈی سنگے مر تو بعد ایڈے پتھراں تو لان تو بعد پھر بھی ویندن تو پھر کسی سال پاگل خانے ہی داخل کراؤ۔ میں کیڑی تسلی کیتی ہے، مٹی پہلے پڑھ رکھے نے، پہلے ادھے کفن پایا ہے، پھر ادھے پڑھ رکھے نے، پڑھ رکھنے بعد اتنے مٹی پائی ہے، مٹی پان تو بعد پھر اتنے جناب پتھر لایا، پھر اتنے رگڑائی تسلی نال کیتی ہے، یہ ٹیل لائیے، پھر اتنے دیوار پائیے، پھر اتنے چھت پایا، پھر اتنے کبا بنایا، ہجے بھی ویندا ہے، یعنی ہجے کوئی ویکھن دی گنجائش رہ گئی۔ فرمایا اگر یہ تمہاری پکار سنے تو یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھی، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب کیسے دے؟ وہ سنتے نہیں۔ اور قرآن پاک نے آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جب ہم مشرکین کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ سارے معبود ان کے دشمن بن کے کہیں گے کہ یہ ہمارے دشمن تھے، یہ بدبخت جنہوں نے شرک کیا، ہم ان کے دشمن، یہ ہمارے نہیں۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرُونَ، ان کی وہ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے وہ سارے بزرگ، سارے انبیاء، سارے اولیاء تمہاری وہ عبادت کا انکار کریں گے کہ یہ بعد میں کیا کرتے رہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نے ان کی پکار نہیں سنی۔ یہ ہر ویلے کہتے رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، روٹی کھانے میں لبیک یا رسول اللہ، اٹھ دے میں لبیک یا رسول اللہ، ہنس دے میں لبیک یا رسول، ہر وقت یا رسول اللہ مدد، انظر حالنا واسمع قالنا، یا علی مدد۔ قرآن کہتا ہے یہ انبیاء اولیاء ہمارے پیارے قیامت والے ان کی پکار کا انکار کریں گے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں سنی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا پیارے وہ دن بھی قابل ذکر ہے جب ہم سب کو اکٹھا کریں، وہ قابل ذکر دن ہے۔ کون سا دن؟ قیامت۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے کون؟ اللہ کن کو؟ فرمایا لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سے کہے گا اے شرک کرنے والو، اشرکوا مکانکم وانتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے معبود رک جاؤ۔ محشر کا میدان ہوگا، اللہ فرمائے گا اے اہل شرک، تم اور تمہارے معبود جن کو تم پوجا کرتے تھے آج یہاں رک جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان میں اور ان کے معبودوں میں اللہ فرق کر دے گا، ادھر مشرکین کھڑے ہیں، ادھر ان کے معبود کھڑے۔ اللہ پوچھے گا اے معبودان جن تم کی عبادت، تمہاری عبادت کی گئی، تمہیں معبود کہا گیا، تمہیں مشکل کشا کہا گیا، تمہیں حاجت روا کہا گیا، یہ بندے یہ مشرک کھڑے، تم میرے دربار میں کھڑے ہو، ذرا بتلاؤ کہ یہ دعوت تمہاری تھی، یہ مذہب تمہارا تھا، تم نے کہا تھا۔
آگے سے جواب، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے رہے، تم ہمیں نہیں پکارتے رہے۔ سارے مشرک کہیں گے ہمیں تو ہر ویلے ساڑھے تو سا ہی نہ ہی لینے جاتا تو ہمیں سمبولان، تم کو پکارتے تھے، تمہیں بلاتے تھے، تمہیں مشکل کشائی روا کہتے تھے، تمہیں داتا اور غوث اور غریب نواز کہتے تھے، تمہیں گنج بخش کہتے تھے، تم یہاں انکار کر رہے ہو۔ آگے سے اولیاء انبیاء کہیں گے یا اللہ ہمیں یہ نہیں پکارتے رہے، ہماری عبادت نہیں کرتے رہے۔ مشرک کہیں گے ہم کرتے رہے، اگر نہیں کی تو گواہ لاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں یہ بدبخت؟ نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، کہ تم گواہ لاؤ کہ ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے رہے۔ آگے سے انبیاء اولیاء کیا فرمائیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم اور تم میں گواہ کون ہے؟ اللہ۔ کوئی ایسے بڑی گواہی، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تمہارے اور درمیان اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ گواہ ہے۔ سارے انبیاء اولیاء کہیں گے اللہ گواہ ہے، ہم تمہاری پکار سے لا علم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تم ہماری قبر کو پختہ کیا، ہمیں نہیں پتا کہ تم نے ہماری قبر پہ مجاور بن کے بیٹھے، ہمیں نہیں پتا کہ تم نے بکرے چھترے اوپر ذبح کیے، ہمیں نہیں پتا کہ تم نے طواف کیا، ہمیں نہیں پتا کہ تم پکارتے رہے ہمیں مشکلات میں، داتا اور حاجت روا ہمیں کہتے رہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ بتاؤ جب سارے انبیاء فرد جرم ان مشرکوں پر عائد کریں گے، ان چہرے کی حالت کیا ہو؟ قرآن پاک کو پڑھی، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو یہ تم جیسے بندے ہیں، یہ عباد ہیں، یہ بندے ہیں عباد۔ اب اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سبحان الذی اسری بعبدہ عباد امثالکم قل انما انا بشر مثلکم عباد امثالکم، یہ تم جیسے بندے ہیں۔ ان تدعوہم، چاہو اگر تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکارو بھلا جواب تو تمہیں دے، تمہیں جواب دینے پر یہ قادر نہیں کیوں؟ فرمایا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ یہ پیروں سے چلتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو فرمایا پھر ان کے کان سنتے بھی نہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یدعون اے یعبدون، تدعون کا معنی عبادت، تدعون کا معنی پکار، تدعون کا معنی دعا، اور دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ فرماتا ہے میری زمین میں انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، کوئی بنائی ہے تو پیش لے آؤ نا بھائی، یہ چیز ہے فلاں فلاں نے فلاں فلاں نے یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، اے چیز ساڑھے بزرگاں پڑھے۔ کہاں یاد ہے علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کوئی شے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ واقع سے، لیکن ایک دولے شاہ چوہا ہے، وہ کہتے ہو کہ یہ دولے شاہ کا ہے۔ فرمایا تم نے نسبت اللہ سے ہٹائی ہے نا، کہتے ہو یہ دولے شاہ کا ہے، یہ چوہا تو ہے لیکن ہے دولے شاہ۔ حضرت یزدانی شہید فرماندے سن پھر دولے شاہ نے کوشش کر کے چوہا ہی بنا سکے نا، اور کوئی کامل شاید نہیں بنا سکے۔
نسبت رب سے ہٹائی ہے نا تو پھر چوہا بنا ہے نا. پھر یہ دانش فرماتا ہے کہ مال اتنا بیکار ہے کسی کام کا نہیں. فرماتا دولت شاہ کا چوہا تم کہتے ہو پھر کام. پھر وہ پوچھتے ہوندے سن بکے دے ایس پی ویکھیا جی ہوئے دولت شاہ دا چوہا تے ایس پی لگا ہوئے دولت شاہ دا چوہا کہ تھانے لگا ہوئے دولت شاہ دا چوہا تے آنے بیویوں کے استانی لگی ہوئے. انہوں نے کہا بھائی چوہا دولت شاہ کا مال اتنا بیکار ہے کسی کام کا نہیں. پھر وہ مشہور اشعار پڑھتے وچ گجراتی کی دولا رہن تے شکلاں خوب بگاڑے شکلاں دی جڑ پہ پٹے تے سچا نا بدلاوے ہاتھ پیر نک منہ متھا دولا خوب بناوے جدو سر بنان دی واری آوے تے مک مثال ہی جاوے. میں پھر کامل سر تو نہ بن سکا. یا اے من لو یا اے منو کہ سب کچھ بنانے والا کون ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے بڑا سر بنائے چھوٹا سر بنائے یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ اللہ کی، اس کی تخلیق، کسی کا کوئی اختیار نہیں. فرمایا جن کو پکارتے ہو لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ نہیں بناتے، انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی کیا؟ وہم یخلقون، یہ تو خود مخلوق ہے، یہ تو خود بنائے گئے، یہ ایڈے ہی بن کے آئے نے. بتاؤ نا جڑا انج پورا دا پورا دنیا دے آگے ہوئے. مثلا سید علی حجویری کو کہتے ہو کہ وہ داتا ہیں انج ہی آگے جی میں ہیں کہ ماں کے پیٹ میں رہے، پھر پیدا ہوئے، پھر بچپن گزارا، پھر جوانی چڑھے، پھر پڑھا. یاد کہو بھائی انج ہی آ گئے تھے جی خود مراحل سے گزر کے آئے ہیں تو پھر داتا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ بنائے گئے. کون ہے جو نہیں بنایا گیا؟ علی پاک پیدا نہیں ہوئے، محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے، بچپن نہیں گزارا. ولادت کس کی مناتے ہو؟ جشن کس کا مناتے ہو؟ ان مراحل سے گزر کے پنگوڑے میں مانتے ہو، حلیمہ کی لوریوں کو پڑھتے ہو اور مانتے ہو. پھر آپ کا بچپنا، پھر آپ کی جوانی، پھر 40 سال، پھر نبوت کا وہ زمانہ. فرمایا جن کو پکارتے ہو یہ نہیں سنتے، کیوں؟ قرآن پاک کی اس سے اگلی آیت اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، یہ مردے، یہ نہیں سنتے تمہاری کیوں کہ یہ مردے، اموات مردے. یہ اگلا لفظ نہ آدھے نا تو پھر بھی انہاں مولوی ڈنڈی پانی آدھے اموات مردے. مردے دا مطلب ہے زندے، مردے دا مطلب ہے کہ زندے، زندے دا مطلب ہے کہ مردے. مردے کا مطلب ہے کہ وہ سن رہے، وہ زندہ ہے اندر، ہمارے نزدیک وہ مردہ ہے، اندر وہ زندہ ہے. رب نے دونوں جملے بول کے مشرکین کے منہ پہ تالا لگا دیا. اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں. اموات غیر احیاء، وہ نہیں ہے زندہ، نہیں ہے. غیر احیاء زندگی کی نفی، مردے ہونے کا ثبات. اموات غیر احیاء، وہ ایسے مردے ہیں کہ وہ زندہ نہیں. انہوں نے سارا کچھ پتہ ہے، بھاویں ہم مردے بھی ہون تو سارا کچھ جان دیں، سارا کچھ پتہ ہے. قرآن اگلا جملہ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، فرمایا تہاڈے بارے جاننا تے دور دی بات، انہوں نے اپنا بھی نہیں پتہ تھا کدوں اٹھنا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ پتھر، یہ بتاں تو مراد وہ پتھر ہیں جی، وہ مورتیاں جی، وہ مورتیاں اٹھنا ہے قیامت والے دن، وہ بتاں اٹھنا ہے قیامت والے دن. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبروں میں سے کب اٹھائے جائیں گے انہیں نہیں پتا. یہ زیرو مخلوق کے لیے جنہوں نے اٹھنا ہے قیامت والے دن ان کا ذکر. ایک اور انداز سے بھی بات سمجھائی جا سکتی. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو مردے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. جھگڑا ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں سنتے. تو وہ ہمارے استاد جی وہ فرمایا کرتے تھے نہ مرے تسی تے نہ مرے اسی. رولا یہ کہ مردے سنتے نہیں یا نہیں، نہ تسا مر کے ویکھیا تے نہ اسا مر کے ویکھیا. قرآن جو اے جی ہستی نہ لبیے
جس سے موت بھی آئی ہوئے تے مرن تو بعد کچھ عرصہ موت ہی رہا ہوئے تے پھر واپس دنیا تے آیا ہوئے وہ کولوں نہ پوچھئے تجربہ جو کیتا ہے تو سا مار کے دیکھا ہے سنتے تھے یا نہیں. ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. مار کے تو سب ہی نہیں ویکھیا تے مار کے اسا بھی نہیں ویکھیا. آؤ قرآن پڑھو، عزیر علیہ السلام کو پڑھو جس نے مر کے دیکھا، جس پر موت آئی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ 100 سال کے لیے موت آئی ہے. ثُمَّ بَعَثَ پھر اللہ نے اس کو اٹھایا ہے. بعث اٹھایا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللہ نے اٹھایا ہے. اٹھا کے پوچھا وہ بولو زہر ونڈ پا نہ انہاں مر کے ویکھے تے نہ مر کے ویکھے رولا پایا ہوئے نا کہ مردے سن دے یا نہیں تسا مار کے تے ویکھ لیا اٹھ کے دسو تسا سنیا یا نہیں. کم لبستا کتنا ٹھہرے ہو یہاں پر. ان کے بارے نہیں، قوم کے بارے نہیں، برادری کے بارے میں نہیں، اپنے بارے دسو تسی اتنا کتنا ٹھہرے ہو. قال لبست یوما او بعد یوم اے اللہ میں تے انج لگدا ہے ایک دن ہی ایک دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہوواں گا. بل لبست مئات عام نہیں عزیر تم تو یہاں 100 سال ٹھہرے رہے ہو، تمہیں اپنا نہیں پتا، تم کیسے کہتے ہو کہ ہماری پکار سن. قرآن پڑھی اگر عزیر علیہ السلام کا واقعہ سمجھنا ہے تو اصحاب کہف دا پڑھ لو جنہاں 300 سال سو کے ویکھے ہے انہاں کوئی سنے ہے یا نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کسی مسلک کا ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، چاروں کا اتفاق ہے کہ بندہ سو جائے تو نہیں سنتا. کیوں؟ اے تو بیوقوفاً پتہ بس پھڑیا جانا. شیعہ سہن جائے وہ بھی نہیں سنتا، بریلوی سہن جائے وہ بھی نہیں سنتا، اہل حدیث سو جائے وہ بھی نہیں سنتا، پیر سو جائے وہ بھی نہیں سنتا، ولی سو جائے وہ بھی نہیں سنتا، مولوی سو جائے وہ بھی نہیں سنتا. بس رولا ہے کہ مردہ سن دے یار. اصحاب کہف سو گئے 300 سال 9 سال اوپر سوئے رہے. اللہ نے اٹھایا، جگایا، پوچھا اپنے بارے دسو. ایک دوجے نے آپس سے گلاں کر دیں یار کتنا ٹھہرے ہیں. پھر آپ پہ ہی فیصلہ کیتا ہے یار کتنا ٹھہرے ہیں، روٹی پانی دا کرو، اے رولا چھڑو. ساڑھ اللہ جاندا سی کتنا ٹھہرے. سونے والے اولیاء، سونے والے بزرگ وہ اپنے بارے نہیں جان. حدیث کو پڑھی نبی علیہ السلام خود سو گئے، صحابہ سو گئے. بلال کو فرمایا یہاں بیٹھے رہو، پہرا دو، فجر کی اذان کا جب وقت ہوگا ہم تھکے ہو گئے دور سے سفر کر کے جہاد سے آ رہے ہیں کہیں فجر رہ نہ جائے آپ نے اٹھا دینا. بلال فرماندے تو حضور سو گئے صحابہ سو گئے نا میں بھی اٹھ دے پلانا میں ٹیک لائی میں تھوڑی میں بھی کانڈ سیدھی کر لواں. فرماندے میں بھی سو. اتنا سوئے کہ فجر لنگ گئی تو سورج چڑھ گئے. سورج دی کرنا حضور دے چہرے دے پئیاں تے حضور اٹھے تے فرمایا بلال جی یا رسول اور سو گئے سو. فرمایا جس ذات نے تانوں سوایا انہیں اج میں نے بھی سوا چھوڑ. تسی آندے ہو فوت شدہ سن دین یہ تے نیند کی حالت میں قرآن حدیث کہہ رہی. سمجھنا ہے تو حدیث زینب وہ پڑھیے. سیدہ زینب عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے. سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں حضور کو گئی، حضور دروازے تے گئی اگے ایک اور عورت بیٹھی سی جیڑا مسئلہ میں پوچھنا ہی انہیں بھی وہی پوچھنا سی. اسا دروازہ کھٹکھڑایا سی نا بلال آئے فرمایا اسا حضور کو مسئلہ پوچھنا تے اسا نہیں پوچھنا تے تساں پوچھ کے دساؤ تے تساں اے نہیں دسنا حضور نو کہ باہر کون پوچھن ڈیا تساں اے نہیں دسنا. فرمایا حضرت بلال آئے یا رسول اللہ مسئلہ دسو. حضور نے پوچھ لیا بلال کون پوچھتا پہ مسئلہ کون ہے باہر. فرمایا یا رسول ایک انصاری عورت ہے تے ایک زینب ہے. فرمائی ہو زینب کون سی زینب؟ زینب تو کہیں ہے مدینے میں، کون سی زینب؟ اور تسی کیویں آندے ہو کہ جان دے نا مشکل کشا ہے نا حاجت روا ہے نا عالم الغیب ہے اور سن رہے ہیں کون سی زینب. پڑھیے صحیح البخاری کون سی زینب. محمد مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں کس سے؟ بلال. زندہ ہو کے پوچھ رہے ہیں کس سے؟ بلال سے. درمیان میں فرق کتنا؟ حضور سین میں ہے اور زینب دروازے پر ہے. کون ہے زینب؟ فرمایا یا رسول عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے زینب. یہ بندہ کہنے لگا ویکھو نا تسی نماز روزانہ پڑھتا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور کیسے سلام دے رہے ہیں حضور سن رہے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بندہ عجیب
کہ نہیں ویکو جی تسی حضور نو سلام نہیں کر رہے، حضور سن رہے ہیں، میں کہ پہلے اپنا مسئلہ تے دسنا، یعنی جی میں کہ ایک بندہ نماز تو باہر ہوئے، ایک بندہ نماز دے اندر ہوئے، انہوں بندہ سلام کرے، اندر آلا نماز آلا باہر آلے نو، تو نماز رہ جاندی ہے یا نہیں رہ دی؟ یا نماز ٹوٹ جاندی ہے؟ میں کہ حضور نماز تو باہر تے تو نماز دے اندر، السلام علیکم ایوہ نبی تو پڑھے ہے، حضور نماز سے باہر تو نماز دے اندر، تیری تو نماز ہی گئی۔ یا مانو کہ حضور سے باہر ہے نماز سے تو تاں تیری نماز گئی، تے جے کہویں با حضور اندر ہیں تے میرے مولوی دے پیچھے پڑھن، تیرا ایمان ہونج گیا۔ یا من لو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مصطفیٰ پر سلام پڑھتے، یعنی السلام قبرستان جائیے السلام علیکم یا اہل القبور نہیں آندے، میں کہ یہ بھی حکم ہے، قبرستان جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو کہ قبر والو تم پر سلامتی ہو، یعنی نہیں ہو سن دیں، تو میں کہ پھر جواب ہی دیں دیں یا جواب دیں دے ہو سن، تو میں کہ پھر تسی سن دے ہو جانے نہیں، تو پھر میں مردے کون ہے؟ پھر انصاف نہ کریے، بے وقوف ہو تو انہوں تے پا دئیے، تو انہوں نے باہر کر لیے، وہ جو اندر بھی سن دے پہنتے تسی باہر بھی نہیں کھلو کے سن، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی نا۔ ایک فقہی مسئلہ، فقہ انفی کا بتا دیتا ہوں، فقہی مسئلہ ان سے پوچھا کر تاکہ اینج نہ پھسن تے پھر اینج تے چپ کرن۔ ایک بندے نے قسم چکی، توجہ میری طرف رہے، آخری بات سن لے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، پھر اگلے جو میں اس سے اگلا موضوع شروع کر پوچھ لیں۔ ایک بندے نے قسم چکی کہ فلاں بندے نے میں نہیں بولنا، بندے نے قسم اٹھا لی کہ فلاں بندے سے میں کلام نہیں کروں گا، نہیں بولنا گا، اینج قسمت انہوں پتہ تسی روز چاندے ہو، فلاں نہیں بولنا، ساڑی قبریں وکھری ہو گئی، نسی وکھرے ہو گئے، ساڑا بول چال ختم ہو، مسلمان کے ساتھ حد بھی ہے اسلام میں، دین میں، شریعت۔ چلو اس طرف نہیں جاتے، مسئلے کی طرف آنے۔ تو ہم نے قسم اٹھا لی کہ فلاں بندے کے ساتھ میں نہیں بولوں گا، مولوی کسی کو پوچھ لیا جائے، بندے قسم چوک لی فلاں بندے میں نہیں بولاں گا، اچانک خبر آ گئی جی جناب میں نہیں سی بولنا، وہ فوت ہو سکتا ہے نا، بھرا بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، بندہ ہوں جلدی جلدی گیا بھائی یار وہ زندگی مک گئی، ختم ہو گئی، لڑائیاں جھگڑے زندگی چ ہوندیاں ختم ہو گئی، بندہ وہ میت اتنے گیا جا کے کہندا کہ میرے بھائی میں تے قسم چکی اس دے نہ بولن دی، پر تو چھوڑ گیا تو چلا گیا، وہ اتنے کھلو گئے۔ ہوں میں دسو قسم ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی؟ پوچھی علماء، قسم دا توڑ دئیے تو کفارہ ہے یا نہیں؟ یہ بندہ میت تے گیا ہے، میت دے کول بیٹھا ہے، میت نہ گفتگو کر رہا ہے، میت نو ہاتھ لا رہا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، انہیں قسم چکی سی میں ادنا بولنا نہیں، یہ کول جا کے بہ گیا، ادنا گلاں کرن دیا، قسم ٹوٹی ہے یا نہیں، کفارہ پڑا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے مولوی جڑا حل کرے؟ جے کہو کفارہ پہ گیا ہے دلیل لاؤ، تو جے کہہ دو کفارہ نہیں پہندا، ہن سب علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ کفارہ نہیں پہندا، کیوں کہ وہ مردہ ہے تے یہ قسم پوری ہے، کیونکہ وہ نال کلام نہیں کرے، وہ مردہ ہے تے وہ سندا نہیں، وہ مردہ ہے، انہوں نے دی گل نہیں سنی، لہذا نہیں ٹوٹا، قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ مردہ ہے۔ تے جے مردہ ہون تو بعد انہاں کلام کریے تے وہ نہیں سندا تے قسم نہیں ٹوٹدی، پھر مہربانی کر کے بھی مان لو کہ مردہ مستقل نہیں سنتا، سنتا کون ہے؟ کون سنتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ اللہ، کوئی نہیں سنتا رب کے سوا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔